السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو ریفرنسز کے بارے میں بات کروں گا۔ ایک سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف، اور دوسرا ریفرنس ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ میاں داؤد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے وکیل ہے، انہوں نے دائر کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس جو ہے دائر کیا ہے پی ٹی آئی نے۔ پی ٹی آئی کے اعجاز چودھری نے 18 اکتوبر 2022 کو، پچھلے سال 18 اکتوبر کو جمع کرایا تھا۔ اب ان دو ریفرنسز میں ڈفرنس کیا ہے، ڈفرنس کس طرح برتا جا رہا ہے، یا دوہرا معیار جس کو آپ کہیں کس طرح کا نظر آ رہا ہے۔ جو ایک ریفرنس چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے، اس کے لیے درخواستیں جمع کرائی جا رہی ہیں سپریم کورٹ میں کہ اس کی جلد سماعت کی جائے، اور دوسرا ریفرنس ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ کا جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف، اور جسٹس مظاہر نقوی پر الزامات سنگین قسم کے ہیں کہ ان کی ملکیت آمدن سے زائد اثاثے انہوں نے بنائے ہیں، اور بڑی پوری تفصیل دی ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ نے کہ کہاں کہاں ان کے بنگلے ہیں، کہاں کہاں ان کے پلاٹس ہیں، کہاں کہاں ان کے اور ان کے اہل خانہ کے فیملی کے لوگوں کی ملکیتیں ہیں، تو وہ ان کی آمدن سے زائد اثاثے ہیں، وہ کیسے بنائے ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی پر الزامات پہلے ہی موجود ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے حامی جج ہیں اور یا حامیوں میں شامل ہیں، لیکن سر فہرست ہیں تقریباً جسٹس مظاہر نقوی کا نام سر فہرست حامیوں میں، جو عمران خان کے حامی ججز ہیں ان میں شامل سمجھا جا رہا ہے، اور یہ مارکیٹ میں ڈسکس ہوتا رہا ہے، تنقید بھی ہوتی رہی ہے۔ 2-4 ججز ہیں سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس کا متنازع کردار ہو چکا ہے، چیف جسٹس پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے، اور چیف جسٹس کے بارے میں تاثر یہ عام ہو چکا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے حامی جج ہیں اور پی ٹی آئی کے فیور میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، آئین کی تشریح پی ٹی آئی کے حق میں کر رہے ہوتے ہیں، نون لیگ کے لیے الگ تشریح ہوتی ہے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے الگ تشریح ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے اسی آئین کے اسی آرٹیکل کی تشریح الگ ہوتی ہے۔ ایک دن ایک تشریح کی جاتی ہے اور دوسرے دن دوسری تشریح کی جاتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ میں برملا یہ دیکھا گیا ہے مظاہرہ اس بات کا، کیونکہ عمران خان کو فائدہ دینا ہوتا ہے۔ تو ڈیفرنس یا دوہرا معیار اس طرح ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو ریفرنس آیا ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ کا، اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے سیکرٹری نے مراسلہ لکھا ہے، خط لکھا ہے جسٹس میاں داؤد ایڈوکیٹ کو، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ حلف نامہ جمع کرا دیں، آپ اپنا حلف نامہ جمع کرا دیں کہ جسٹس مظاہر نقوی پر جو آپ نے الزامات لگائے ہیں وہ واقعی درست ہیں، یعنی حلفیہ سمجھے ریفرنس کے لیے پہلے ہم نے جتنے بھی ریفرنس آئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، ان میں حلفیہ کوئی بات ایسا کوئی شرط نہیں رکھی گئی، لیکن جس طرح صدر مملکت نے ریفرنس بھیجا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، تو اس میں تو کوئی حلفیہ بیان کی کوئی بات نہیں تھی کہ آپ حلفیہ بیان جمع کرا دیں کہ آپ نے یہ درست الزامات لگائے ہیں، اس میں بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی مختلف ریفرنسز آتے رہے ہیں مختلف لوگوں کے خلاف، لیکن ان میں ایسا کچھ نہیں دیکھا گیا جو سپریم جوڈیشل کونسل نے بیان حلفی کے لیے لکھا ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ کو۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ اچھا، سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا ہے کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل کا جو انکوائری رولز کی دفعہ 5 ہے، اس کی ذیلی دفعہ 3 کے تحت یہ بیان حلفی جو ہے وہ ضروری ہے۔
تفتیش کے لیے، انکوائری کے لیے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کہہ رہی ہے، لیکن میاں داؤد ایڈوکیٹ نے اس کو مسترد کیا ہے۔ جوڈیشل کونسل کہہ رہی ہے کہ بیان حلفی جمع کرا دیں تاکہ ہم اس کی کارروائی آگے بڑھا سکیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے معزز جج پر الزامات لگائے گئے ہیں، سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے، اور انکوائری اگر شروع ہو ان کے خلاف تو اس سے پہلے بیان حلفی ایک ریکوائرمنٹ ہے انکوائری رولز کی۔ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سیکرٹری نے لکھا ہے خط میں۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ایسا کوئی شرط نہیں ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی شکایت کنند جو بندہ ہے وہ اپنی شناخت کرائے، ان نون پرسن نہ ہو، کسی جج کے خلاف ان نون کوئی بندہ، نامعلوم بندہ کوئی شکایت بھیجے سپریم جوڈیشل کونسل کو تو اس کی انکوائری ضروری نہیں ہے، وہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کس طرح ڈیل کرتی ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ، کوئی معزز شہری اپنی شناخت کروا دیتا ہے کہ میں فلاں شخص ہوں، میں میاں داؤد ایڈوکیٹ ہوں، میں شاکر سولنگی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو پھر اس کے لیے بیان حلفی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ میاں داؤد ایڈوکیٹ کہتے ہیں بیان حلفی کوئی تقاضا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس لیے بیان حلفی جمع کراؤں گا تاکہ انکوائری آگے بڑھ سکے، اور ان الزامات کو، میرے جو الزامات ہیں جسٹس مظاہر نقوی پر، ان کو منطقی انجام تک پہنچا سکیں۔ لیکن یہ سپریم جوڈیشل کونسل جو خط و کتابت کر رہی ہے، جو مراسلہ مجھے لکھا گیا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ تاخیری حربے استعمال کیے جائیں، خط و کتابت کی جائے گی، ٹائم گین کیا جائے گا۔ یہ تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ انکوائری میں تاخیر ہو سکے جج کے خلاف، کیونکہ جج جو ہیں وہ عمران خان کے سہولت کاروں میں شامل ہیں، اور سپریم کورٹ میں بہت سارے ججز عمران خان کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں، ہائی کورٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تاثر عام ہو چکا ہے، اب ان میں کوئی توہین عدالت بھی نہیں ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے، سیاسی جماعتیں تنقید کر رہی ہیں، ڈائریکٹ الزامات لگ رہے ہیں ججز پر کہ فلاں فلاں ججز جو ہیں عمران خان کے حامی ہیں، عمران خان کے سہولت کار ہیں، سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تاثر عام ہو چکا ہے پبلک میں، سیاسی جماعتوں میں، کہ کچھ معزز ججز عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل ظاہر ہے اس کے سربراہ چیف جسٹس ہے، تو سیکرٹری نے مراسلہ لکھا ہے، اور میاں داؤد ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف اور صرف تاخیری حربے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ انکوائری میں ڈیلے ہو، ٹائم گین کیا جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود، اور یہ بدنیتی کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بدنیتی کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میاں داؤد ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ میں بیان حلفی جمع کراؤں گا۔ ایک ریفرنس کو اس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے، یعنی تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، خط و کتابت کی جا رہی ہے، بیان حلفی لیا جا رہا ہے۔ دوسرا ریفرنس ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف پی ٹی آئی کا، اس کو الگ طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے، اس کے لیے درخواستیں دی جا رہی ہیں یا دلوائی جا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ دلوائی جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے یہ دی نہیں جا رہی، دلوائی جا رہی ہوں، کیونکہ عدالتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے تو عدالتیں، معزز ججز پہلے بیٹھ جاتے ہیں، آ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، رات کو بھی، آدھی رات کو بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کہاں ہے درخواست، ہم آ گئے ہیں، جلدی کرو درخواست دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی درخواست تیار ہو رہی ہے، اور جج انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے لیے سہولت کاری یہ ہوتی، اسی طرح ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سینیٹر اعجاز چودھری نے جو 18 اکتوبر 2022 کو ریفرنس دائر کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس میں کہا گیا ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر نے آئین سے انحراف کیا ہے اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور نازیبہ جو پریس ریلیز آیا ہے میرے پاس، اس میں نازیبہ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے نہایت بے شرمی سے آئین پر وار کیا ہے۔ اب یہ بے شرمی لفظ یہ
نازیبا تو ہے ہی، لیکن یہ گالی میں بھی شمار ہوتا ہے۔ تو ریفرنس دائر کر رہے ہیں، اس میں گالم گلوچ تو نہیں کی جا رہی ہوتی ریفرنس میں۔ ہاں میڈیا ٹاک اگر کی ہے تو وہ پھر ٹھیک ہے، اگر ریفرنس میں نہیں لکھا اور میڈیا ٹاک میں کہا ہے تو پھر تو چلیں پی ٹی آئی گالیاں دے رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی نہیں دینا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو نوٹسز جاتے رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے کو گالم گلوچ کرنے پر، الزام تراشی کرنے پر، سنگین الزامات لگانے پر، پیش بھی نہیں ہوتے۔ توہین الیکشن کمیشن کے نوٹسز جا رہے ہوتے ہیں، پیش بھی نہیں ہوتے، پھر توبہ طائب ہوتے ہیں، پھر معافیا مانگتے ہیں، پاؤں پکڑ لیتے ہیں، نیچے بیٹھ جاتے ہیں، گھٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہی شاید کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیونکہ ریفرنس دائر کیا ہے اور اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کو درخواست کی ہے کہ جی اس کو ڈیلے نہ کیا جائے، اس کو جلد سے جلد انٹرٹین کیا جائے اور فی الفور اس پر سماعت کی جائے، یعنی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف پی ٹی آئی کے ریفرنس پر جلد سماعتوں کے لیے درخواستیں دی جا رہی ہیں، یا دلوائی جا رہی ہیں، یا لی جا رہی ہیں، منگوائی جا رہی ہیں، جو بھی آپ ان میں سے کچھ تو ہے۔ اور جو سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ہے، جس پر الزامات ہیں سنگین قسم کے، ان کے خلاف ریفرنس پر بیان حلفی کے لیے خط و کتابت کی جا رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے۔ اس میں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں انصاف کا ترازو جو ہے وہ برابر ہے یا برابر نہیں ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔